کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ ہیں شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ۔ شیخ کا آبائی وطن گرچہ ہندوستان ہے لیکن برطانیہ میں مقیم ہیں اور وہاں کے مشہور دانشوروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے نائب صدر ہیں، اسلامک کورٹ UK کے صدر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف گوشوں میں مسلم تنظیموں کی طرف سے آپ کو تقریر کے لیے بارہا مدعو کیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ۔ سلام 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 سلام۔ شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ کا جو عنوان ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ خواتین و حضرات، رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے؟ وہ جنہوں نے کفر و شرک میں ڈوبی انسانیت کو توحید کا درس دیا۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ جنہوں نے راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی معرفت سے روشناس کرایا۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو انسانیت کا سبق سکھایا۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ جنہوں نے شراب، جوا، قتل و غارت گری کرنے والوں کو پاک بازی و راست بازی کا سبق سکھایا۔ بقول حالی آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ میں اسی کے ساتھ آواز دیتا ہوں شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ کو کہ وہ رحمت للعالمین کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بہت ہی معزز بھائیوں اور بہنوں، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت 107 میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوئی، اور اس رحمت کا اثر صرف مجھ پر، آپ پر یا چند مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات اور پرندوں کے لیے بھی آپ کی رحمت کا اثر دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے
اور ہر مخلوق پر پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ سیرت طیبہ کا سنجیدگی اور گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے رحمت ثابت ہوئے ساری دنیا کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت ذہن میں رکھیے، سورہ آل عمران آیت 164، جس کے بارے میں فرمان ربانی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور وہ رسول کا کام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ، پیوریفیکیشن اور اس کی تعلیم، اس کا نالج عام فرماتے ہیں، ورنہ لوگ اس کے بغیر کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکیں گے یہ جاننے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آخر وہ کون سی خرابیاں تھیں جس کو ضلال مبین کہا جا رہا ہے، جس کو گمراہی کہا جا رہا ہے اور اس کو تاریکی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سورج نہیں چمکتا تھا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چاند ستاروں میں کوئی روشنی نہیں تھی؟ چاند اور ستاروں میں تو روشنی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سورج اسی طریقے سے چمکتا تھا جیسے اب چمک رہا ہے، لیکن آپ کی آمد کو نور اور اجالا کہا گیا، ضلالت کے خاتمے کا ذریعہ کہا گیا۔ تو وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ تاریکی اور گمراہی ختم ہوئی اور جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری نور، روشنی اور اجالا ثابت ہوئی؟ اس کے لیے اس دور کے حالات کو ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکے۔ ایمان کے مسئلے میں ہو یا عقائد کے مسئلے میں، اعمال کے مسئلے میں ہو یا اخلاق اور تصورات کے مسائل میں، یا انسانی زندگی سے درپیش کسی بھی مسئلے کو آپ لے لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اثر ہر چیز پر پڑا۔ مثلا ایمان اور عقائد کی بات، صرف مکہ مکرمہ جو دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے، وہاں ایک دو نہیں بلکہ 360 معبودان باطلہ کی پرستش ہوا کرتی تھی، تاکہ ہر آنے والی نئی صبح نئے خدا کو تلاش کریں، ہر دن نئے معبود کی تلاش ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کے ایمان اور عقیدے کا حال تھا۔ پھر اس کے بعد تبدیلی کیسے آئی؟ ایک مشہور صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بہت دور، کیپٹل سٹی سے بہت دور، رستم کے دربار میں پہنچائے گئے۔ جب رستم فارس کا جو بہت ہی بڑا ذمہ دار اس کے دربار میں پہنچے، وہ حقیقی رستم تھا۔ اگر آج بھی کوئی بہادری کے کوئی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رستم زماں ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ اصل جو رستم تھا اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں پہنچتے ہیں، شان بے نیازی سے، جس کے دل میں نور ایمان ہو، اسے دنیا کی چمک دمک یا طاقت متاثر یا مرعوب نہیں کر سکتی۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، رستم نے بڑا نفسیاتی وار کیا، سائیکالوجیکل، کہا کہ شاید یہ پھٹی پرانی حالت، یہ ٹوٹی تلوار تمہیں مجبور کی ہے کہ یہاں تک آؤ، کیا مقصد ہے تمہارے یہاں آنے کا؟ وہ صحابی رسول تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے تھے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، سنو ہمارا مقصد کیا ہے۔ 3 جملوں میں تمام اسلامی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ انہوں نے پیش کر دیا۔ فرمایا، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ ہمارا ایک بنیادی مقصد یہ ہے
کہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کا راستہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیشانی کو مقدس بنایا۔ یہ پیشانی سوائے رب العالمین کے کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ انسان بڑا محترم ہے، وہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف ہمیں راستہ دکھایا گیا۔ تم کیا جانتے ہو کہ دنیا کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ دنیا کی وسعتیں کیا ہیں؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا کسے کہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، مذہب کے نام پر جو ایکسپلائٹیشن، جو استحصال تم لوگوں نے کر رکھا ہے، اس سے اسلام کے عدل و انصاف کی چھاؤں میں ہم لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ 3 جملوں میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا گویا کہ خلاصہ پیش کر دیا۔ یہ ہے عقائد کی تبدیلی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے دنیا میں دیکھنے میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی عظمت کا سبق سکھایا کہ تم مقدس ہو، تم اعلیٰ ہو، تم برتر ہو، تمہاری پیشانی کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ بتایا۔ عقائد میں اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے اندر وہ اسلام جو جزیرہ عرب سے شروع ہوا دور دور تک پھیل گیا۔ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اسلام ہی اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ کیا سمندر، کیا پہاڑ، کیا دیہات، کیا قریہ، کیا شہر، کیا کوئی اور علاقہ، کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکا۔ اسلام دور دور تک پہنچا۔ اور پھر اس عقائد کے علاوہ بہت سی وہاں اخلاقی برائیاں بھی تھیں۔ رسول رحمت کی تعلیمات کے اثر سے ان اخلاقی برائیوں کا قلع قمع ہوا، اس کو ختم کیا گیا۔ کون سی تھی وہ اخلاقی برائیاں؟ مثلا شراب۔ وہ لوگ پانی کی طرح سے شراب کے عادی اور رسیا تھے۔ شراب پانی کی طرح سے وہاں استعمال کی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا، یعنی بیماریوں کی جڑ، فسادات کی جڑ، ایول جو ہے اس کی بنیاد ہے یہ شراب، اور اس کو حرام کر دیا گیا۔ شراب بلکہ تمام وہ چیزیں جو آدمی کو نشہ آور بنا سکتی ہیں، انٹاکسیکیشن کو ختم کر دیا گیا۔ فرمان ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ لوگو شراب، جوا اور یہ جو قسمت کے تیر اور حال معلوم کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بت خانے اور غیر اللہ کی جہاں پوجا اور پرستش کی جاتی ہے، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ جو شراب کو پانی کی طرح سے استعمال کرتے، بارش کے پانی کی طرح انہوں نے حرمت کا حکم آنے کے بعد اسے گلیوں کوچوں میں بہا دیا، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ذرا رکتے ہیں ہم یہ جائزہ لینے کے لیے کہ رسول رحمت کی تعلیمات کا تو اثر ہوا، ایمان اور عقائد کے مسئلے میں تبدیلی آئی، شراب کے مسئلے میں تبدیلی آئی، اور تبدیلی پانے والوں نے دنیا کی ترقی کی، مگر کیا آج ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ آج بھی اس کے آثار دکھائی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس پر اسی طرح سے عمل کریں۔
ہمارا عجیب عقیدے کا حال ہے، دینے والے رب العالمین کی ذات ہے، حالانکہ داتاؤں کا پیدا کرنے والا وہ صرف رب العالمین ہے، وہ اکیلی ذات ہے، اس کا دربار اکیلا دربار ہے، وہاں سے غریب کو بھی ملتا ہے، امیر کو بھی ملتا ہے، تمام دنیا کو وہیں سے ملتا ہے۔ اگر کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے تو وہ صرف رب العالمین ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کسی سے حاجت روائی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا، اگر کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے تو وہ صرف رب العالمین کا ایک دربار ہے۔ مگر اس عقیدے کی کمزوری کے نتیجے میں ہمارا ایمان جو اتنا مضبوط تھا کہ رستم زماں کے دربار میں ٹھہر کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعریف پیش کی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مختلف دھاگوں سے، مختلف چھلوں سے، مختلف کڑوں سے اور مختلف چیزوں سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں اور اپنی طاقت ان کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ دین اسلام نے کیا پیغام دیا، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ کسی مسلمان کے گھر کے آگے کبھی لیمو کاٹ کر پھینک دیں، اس کا دل دھڑکنے لگ جائے گا، پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی۔ جو قوم دنیا کے لیے رعب و دبدبے کا سبب تھی، اب وہ بلیوں سے اور کووں سے اور نہ جانے کن کن چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں منحوسی نہ آ جائے، کہیں بلا نہ آ جائے، کہیں کوئی اور آفت ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ یہ زمانے جاہلیت کے وہ تصورات تھے جس کو اسلام نے پاک کیا، مگر پھر سے ہم نے گلے لگائے اس کو۔ اسی طرح سے شراب کا مسئلہ، شراب کو ام الخبائث کہا گیا، مگر آپ نے تصور کیا کہ کیا ہم واقعی اس کو ام الخبائث کہتے ہیں؟ ایک ملک ہے جو اسلامی ملک ہے، رپورٹ کے مطابق نیو ایئر ایک رات میں، یعنی نئے سال کی آمد کے جشن کے موقع پر، ایک رات کے اندر ایک شہر میں 10 کروڑ روپے کی شراب استعمال کی گئی۔ یہ ایک چھوٹے سے شہر کا اگر حال ہو تو آپ سوچ لیجئے، ملک تو بہت بڑا ہے، وہاں کتنی شراب اڑائی گئی ہوگی۔ شراب کو اسلام نے حرام کیا، لیکن کس طریقے سے لوگ اس کے رسیا ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی دکانوں کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا آف لائسنس اور فل لائسنس، اس کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، جس کو حرام کر دیا گیا۔ اس کا پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، سرو کرنا بھی حرام، اس میں کسی طرح کی پارٹیسپیشن جائز نہیں ہے۔ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، شراب کی مجلسوں میں شرکت کرے؟ پھر بھی ہمارا ایمان اگر ہم کہیں کہ مضبوط ہے تو کیا معنی ہوتا ہے مضبوطی کا؟ کیا ہم واقعی قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین شیطانی کام کہے اور جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ کیا واقعی ہم اس سے بچ رہے ہیں؟ اس کے بعد جس چیز کو حرام کیا گیا جوا ہے، گیمبلنگ ہے، گیمبلنگ کی تمام قسموں کو حرام کر دیا گیا۔ آج ہم چلے جائیں مغربی دنیا کے اندر، مشرقی دنیا کے اندر، لاٹری اور نہ جانے جوے کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے اندر خیر سے وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کتنی بڑی تعداد کے اندر وہ لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہیں۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، مگر ہماری دکانوں میں لاٹری کی مشینیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ بہت سے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جن کے جیبوں میں لاٹری کے ٹکٹ موجود ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم راتوں رات مالدار بن جانا چاہتے ہیں۔ کہاں گیا ایمان ہمارا؟ کہاں گیا ایمان اور عقیدہ ہمارا؟ اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کس طریقے سے رحمت بن کر ثابت ہوئیں معاشرے کے ہر فرد پر۔ ہماری معزز خواتین، وہ بھی ذرا نوٹ فرما لیں، اس مجمع میں جو خواتین ہیں وہ بھی، اس پروگرام کو دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھنے والی ہماری بہنیں بھی اس بات کو نوٹ فرما لیں، ان کی حیثیت اسلام سے پہلے کیا تھی اور اس کے بعد میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔
عورت کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے قرآن کریم میں سورہ تکویر، سورہ شورا اور سورہ نحل کے اندر اس کی ایک تصویر کھینچی گئی. سورہ تکویر کو سامنے رکھیے 8 اور 9 آیت نمبر، اس کے اندر وہ نقشے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زمین میں زندہ دفن کی جانے والی اس بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کیوں زمین میں زندہ دفن کیا گیا تھا. بعض قبائل میں یہ رسم رائج تھی کہ جب بچی پیدا ہوتی تو وہ زمین کھود کر اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے. بیٹی کی یہ حیثیت تھی. اسی کو قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ اگر کسی کے گھر میں یہ اطلاع مل جاتی کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ ذلت، رسوائی اور بے عزتی کے ساتھ چھپنے لگتا کہ کس طرح میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اتنی منحوس خبر، اتنی بری خبر کہ میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہو گئی. اب اس کے سامنے صرف 2 ہی آپشن ہوتے، اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو وہ ذلت، ناگواری اور رسوائی کے ساتھ، ہیوملیشن کے ساتھ اس کی پرورش کرے، یا نہیں تو زمین کھود کر اس کو زندہ دفن کر دے. اب دونوں میں سے کسی ایک کا اس کو اختیار کرنا ہوتا. تو قرآن نے کیا کہا؟ الا ساء ما یحکمون، تمہارے یہ دونوں آپشن باطل اور برے ہیں. یہ فیصلہ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے اس کا فیصلہ ہے. اس پر تمہیں اعتراض، اس پر تمہیں آبجیکشن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے صرف بیٹے دے دے، جسے چاہے دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے لا ولد اور بانج بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو احکم الحاکمین ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. اللہ